السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں یعنی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے، جس شہر کی فصیل پر کھڑے سپاہی طبل بجاتے ہیں، جس پر سب لوگ مرکزی راستے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ راستے سے گھوڑے پر سوار ایک قافلہ یعنی شہر کی طرف بڑھتا ہے۔ قبیلے میں آگے موجود سپاہی چلا کر کہتے ہیں کہ اے لوگو، یہ بائندر صاحب ہیں، اپنے احترام کو یقینی بنائیں۔ خوش آمدید بائندر صاحب، آپ ہمیں اپنی موجودگی سے عزت بخشتے ہیں۔ باقی سب لوگ بھی خوشی سے بائندر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے لیے راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ گھوڑے پر سوار بائندر صاحب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کی دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔ شہر میں داخل ہو کر بائندر صاحب بلند آواز سے سلام کرتے ہیں اور پھر اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں۔ ہر طرف خوش آمدید کی صدائیں گونجتی ہیں۔ بائندر صاحب کہتے ہیں یہ تو یعنی شہر ہے۔ ہاں جی ہاں۔ پھر وہ ایک فوارے سے پانی پیتے ہیں۔ اس کے بعد بائندر صاحب کہتے ہیں کہ اپنے ہی قبیلے کا آدمی عثمان اب اتنے بڑے شہر کا مالک ہے، ماشاءاللہ۔ صاحب خاص بار کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ بائندر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے معاملوں میں خاصے بے نیاز ہیں۔ بائندر صاحب جواب دیتے ہیں میں بہت خوش ہوں، ہم اس کی ترقی سے فائدہ اٹھائیں گے، ہم اور بھی خوش ہوں گے۔ بہرحال حمایت کرنے کے لیے صرف عثمان صاحب ہی ہیں۔ عثمان صاحب کو جو بھی دیں گے آپ مزید واپس لیں گے، ہم ہمیشہ اس کے لیے موجود رہیں گے۔ بائندر صاحب کا ساتھی کہتا ہے انشاءاللہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اجر ملے گا، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ بائندر صاحب رازداری سے کہتے ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ ہمیں انعام دیا جائے گا۔ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بائندر صاحب سپاہیوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے آگے چلے جاتے ہیں، جس پر ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ مجمع میں کھڑا ایک شخص کہتا ہے یہاں تک کہ اناگول بھی آج ہمارا ہے اور ہم نے جو اگایا ہے اسے کاٹ رہے ہیں۔ اس پر دوسرا ساتھی جواب دیتا ہے لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر ہم یہ بہت جلد اگا دیتے شاہین صاحب۔ بائندر صاحب وہاں پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ لوگ کیا کاٹ رہے ہیں؟ تمام فصل جمع ہو چکی ہے، درختوں کو کاٹ کر جہاز بنا دیا گیا ہے، ہم کافروں کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب ہمارے رہنما کے طور پر ہیں، اب کسی کو نہیں ہچکچانا چاہیے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کو اپنی مرکزی کمرے میں نماز ادا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ سلام پھیر کر وہ دعا کے لیے بلند ہاتھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں پوری دنیا کے حکمران، پوری دنیا کے مالک اللہ، سب کچھ کو تو دیتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تیرے بہت سارے احسانات ہیں۔ اے رب، مجھے ان زمینوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما جہاں تو نے مجھے حاکم مقرر کیا، مجھے ذلیل نہ ہونے دینا۔ میرے رب، مجھے عزت دے کہ میں ان زمینوں کو اسلام کے حسن سے صالح بنا دوں۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو خوشی سے دیکھنا نصیب فرما، آمین میرے رب۔ اس کے بعد عثمان صاحب کو مکمل تیاری کے ساتھ مرکزی عمارت کی راہداری سے گزرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ سپاہیوں کی قطار کے درمیان سے گزرتے ہوئے عثمان سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعلان کرنے والے بلند آواز سے بتاتے ہیں توجہ کریں، عثمان صاحب آ رہے ہیں۔ سب لوگ عثمان صاحب کو اداب کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب دیوان کے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں تمام سرداران اور سپاہی قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مرکزی نشست کے سامنے کھڑے ہو کر عثمان سب کو سلام کرتے ہیں۔ سب لوگ گرم جوشی سے عثمان کو سلام کا جواب دیتے ہیں، جس پر عثمان اپنی نشست پر جمع ہو کر اور کہتے ہیں کہ آپ سب تشریف رکھیے۔ سب کے بیٹھنے پر عثمان کہتے ہیں اب سے نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو احکامات بھی نئے ہوں گے، عظیم اللہ کے ناموں کے ساتھ جو ہمیں فتح سے نوازتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے صورتحال کی اطلاع دیں۔ اختمور بتاتے ہیں خانہ بدوش ہجوم میں آ رہے ہیں میرے حضور، ہم ان سب کو رکھ رہے ہیں۔ ترگت کہتے ہیں کہ اگر ہمارے خانہ بدوش بھائی اس شرح پر آتے رہے تو جنگ کے وقت ہمیں کافی گھوڑے نہیں مل پائیں گے۔ عثمان کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ برکتیں لے کر آ رہے ہیں۔ لوہار بھی آپس میں موجود ہیں۔ بائندر صاحب بتائیں کیا صورتحال ہے؟ بائندر صاحب بتاتے ہیں اللہ کا شکر ہے عثمان صاحب، تلواروں کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں اوکاراج کیا ہوگا؟ اکتم صاحب مجھے صورتحال کے بارے میں بتائیں۔ اس پر اکتم صاحب کہتے ہیں ابھی کے لیے ٹھیک ہے میرے حضور، جو کچھ اگاتے ہیں وہ اپنے لیے تو کافی ہوتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں کاراج ایک اہم جگہ یہ بھی ہے
کہ اس کی سرحد کافروں کے ساتھ ملتی ہے اور مرمار کے نزدیک اس کی ایک اہم حیثیت ہے۔ بندر صاحب کے ساتھ آئیے اکتم صاحب پوچھتے ہیں مرمار کی کیا اہمیت ہے؟ میرے حضور، عثمان جواب دیتے ہیں فتح کا دروازہ مرمارا ہے۔ قسطنطنیہ اس وقت مشکل حالات میں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو اکٹھا کرے ہمیں فتوحات حاصل کرنی ہوگی۔ عثمان صاحب کی اس بات کے ساتھ ہی قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ کمانڈر شہنشاہ اندرکنوس کے سامنے آتے ہوئے کہتے ہیں کہ عثمان باز نہیں آئے گا، وہ نہیں رکے گا، وہ اب جنگ کی تیاری کر رہا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ شہنشاہ اندرونیکوس کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، میں ابھی عثمان کے ساتھ سمجھوتا کروں؟ کارنوس جواب دیتے ہیں روم پر خوف کے ساتھ حکومت نہیں کی جا سکتی۔ پوپ ہماری مدد کے لیے تیار ہیں، اگر ہم چاہیں تو صلیبی جنگ بنا سکتے ہیں اور اپنے دشمن کو کچل سکتے ہیں۔ شہنشاہ کہتے ہیں صرف بے وقوف بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ کیا تم مجھ سے ان پوپ پر بھروسہ کرنے کی توقع رکھتے ہو؟ وہ دشمن سے کیسے بہتر ہے؟ کوزنیس جواب دیتے ہیں بہادر بنے شہنشاہ، کیا آپ کیتھولک سے چھپ کر ترکوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے جا رہے ہیں؟ اگر ہمیں وہ نہیں گے وہ یہاں آئیں گے۔ شہنشاہ غصے سے کہتے ہیں بہت ہو گیا، کیا تم شہنشاہ کی ہمت پر سوال اٹھا رہے ہو؟ اپنی حد میں رہو۔ کنترکنوس کہتے ہیں کہ اگر میں جہنم والوں سے لڑنا چاہوں تو اس جنگ کو جنت نہیں کہہ سکتا، میں ان کو تباہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے دروازے پر آئیں ہمیشہ آپ کے پیچھے رہوں گا۔ معذرت، یہ کہہ کر کنترکنوس واپسی کے لیے مڑ جاتے ہیں۔ واپس جاتے ہوئے وہ تنفرٹ سے کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ کے پیچھے رہوں گا، کیونکہ اس وقت کانتا کے چہرے پر نفرت آمیز تاثرات دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب عثمان کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس طاقت ہے پھر وہ سب مل کر ہم پر حملہ کریں گے، اس لیے ہم ان کے خلاف پتھروں سے بنی دیوار بنائیں گے۔ اب جو فرائض میں دینے جا رہا ہوں ان پتھروں سے بنی دیوار ہوں گی۔ اور ہان صاحب، یہ وقت ہے آپ اپنے علم کو تجربے کے ساتھ پرکھیں۔ کراجہ حصار قلعہ اب آپ کی حکمرانی میں سے ایک اچھے سردار بنا۔ اور ہان جواب دیتے ہیں جیسے آپ کا حکم میرے حضور، اور مسکرا کر علاء الدین کی طرف دیکھتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں علاء الدین صاحب، آپ دورسونگ فقیہ کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ علاء الدین جواب دیتے ہیں جیسے آپ مناسب سمجھیں میرے حضور۔ عثمان کہتے ہیں اور یعنی شہر کی صفائیوں کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اختمور مسکرا کر کہتے ہیں یہ میرے پاس امانت ہے میرے حضور۔ عثمان جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی امانت میں چیزیں دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ سرداران، ہم یعنی شہر کے ایک عظیم بازار قائم کریں گے، اس کے آس پاس سے تاجر آئیں گے، بیرون ملک سے بھی لوگ آئیں گے، اس لیے ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ بائندر صاحب کہتے ہیں ترکمان کو تجارت کی ضرورت ہے میرے حضور، تو ہم اپنا سامان بیچ سکتے ہیں۔ بائندر صاحب کے اشارے کرنے پر سپاہی ایک صندوق لا کر سب کے سامنے رکھتے ہیں۔ بائندر صاحب اس صندوق کو کھولتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ وہ سونا ہے جو ہمیں جنگ سے ملا ہے۔ اس پر عثمان کہتے ہیں یہ سرداران کا دیوان ہے، ریاست کا خزانہ نہیں، غریبوں کو دے دو۔ اس پر بائندر صاحب اکتم کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری زمینوں میں کوئی ضرورت مند نہیں بچا، آپ کی بدولت سب پیٹ بھر کر سوتے ہیں۔ میں نے آپ کے نام پر سونے سے بھرے صندوق دے دیے، بس یہی بچا ہے۔ کچھ دیر بعد سوچ کر عثمان کہتے ہیں پھر اسے کاراج کو دے دیں۔ اکتم صاحب نے کہا کہ انہیں سونے کی ضرورت ہے۔ اکتم صاحب جواب دیتے ہیں شکریہ میرے حضور۔ بائندر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا ہر لفظ فرمان ہے، ہمیں دینے کا کہیں اور ہم دیں گے، ہمیں فتح کے بارے میں بتائیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں مشرق میں منگول اور مغرب میں روم، دونوں طرف سے ہمارے خلاف دشمن کھڑے ہیں، اور اگر ہم ان کے درمیان میں ایک درخت کی طرح مضبوط نہیں کھڑے رہتے تو پھر ہم اس ملبے تلے دب جائیں گے۔ نہ ہماری کم تعداد اور نہ ہی دشمن کی بڑی تعداد آپ کو ڈراتی ہے۔ یہ بڑے درخت کی طرح بڑھتا ہے اور دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ غریب لوگ اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں اور ایسے لوگ ہوں گے جو اسے کاٹنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم اس کے سائے تلے متحد ہو کر دشمن کے خلاف متحد نہیں کھڑے ہوتے تو پھر ظالموں کا سایہ ہم پر پڑے گا۔ سرداران منافق کے بارے میں فکر مند میں تخت کی لڑائی اب بھی سرحدوں سے آگے بڑھ رہی ہے۔
صرف ہم غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، لیکن یہ تنہائی ہمیں متحد کرنے والی ہے۔ یہ ہمیں مغرب کو حاصل کرنے میں مدد دے گی۔ ہم اس خواب کے ساتھ بھی متحد رہیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ انصاف دلانے والے ہم ہیں۔ بیکار بیٹھنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ سرداران، اگر ہم رک گئے پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ جب تک ہم سانس لے رہے ہیں ہم کافروں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو جب تک ہم سانس لیں گے ہم ہر بلائی کا گلا گھونٹ دیں گے، یہاں تک کہ اسلام کی روشنی دنیا کے تمام ممالک میں پہنچ جائے۔ تمام سرداران جواب دیتے ہیں، بالکل میرے حضور۔ بائندر صاحب کہتے ہیں کہ اس ہوا کو بھی شرم کرنی چاہیے جو آپ کے حکم پر نہیں چلتی۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اختتام کو پہنچتی ہے۔